السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں ہوں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت، تازہ ترین خبریں اور ان پہ دلچسپ تبصرے کے ساتھ۔ آج کی سب سے بڑی خبر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے 10 سال، اور ان کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سزا ہو گئی۔ ویسے بحیثیت انسان ہر ایک آدمی کو افسوس ہے کہ بھائی دیکھیں کتنے اوپر تک پہنچے وہ، اور آخرکار اپنی بیوقوفیوں سے انسان پہنچتا ہے، اور آج وہ سزا یافتہ ہیں۔ اب وہ قیدیوں والا ڈریس بھی پہنیں گے، اور قید باب مشقت ہے تو ظاہر محنت بھی وہاں کرنی پڑے گی، چاہے جیسی بھی ہو، سمبولک ہو یا فزیکل ہو، کیونکہ وہ تو نوابوں کی طرح پلے تو وہ برداشت کر سکیں گے، تو وہ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اس پہ ہم پورا پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پر ان کو سزا ہوئی، اور ان سے غلطی کہاں پر ہوئی، اور اب ہوگا کیا۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، انہوں نے مسلسل جھوٹ بولا، اور ان کے وکیل بھی سارے جھوٹ بولتے رہے۔ وکیلوں کو تو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف وہ پیسے لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا سب سے بلیک میلر بڑے جو ہیں نا پاکستان کے، وہ وکیل ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ بیچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو خوب لوٹا انہوں نے، وکیلوں نے، کہ سر جی تسی فکر نہ کرو، اسی کریں گے کام۔ اب وہ دیکھیں نا، جو بڑھ گیا جو تھا وہ تو اس کو نکالنا پڑا نا۔ آپ خود سوچیے، میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود سوچیے کہ بڑھ گیا کو نکالا، پھر دوسرے تیسرے جو تھے ان کے جو بھی وکیل تھے وہ سارے کے سارے، ایک اور وہ صاحب لڑے اس سے، عظما سے، ان کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا۔ ان کی فطرت ہی ایسی ہے، بغض رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، اور پھر ان کو چانس مل جاتا ہے کہ بھائی چلو ٹی وی پہ آ گیا، پبلسٹی مل گئی، ٹکٹ مل گیا، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اب وہ گنجو بمباٹی جو ہے وہ آپ خود سوچیے نا، اس سے گنجو بمباٹی صاحب کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک وکیل جو سڑک پہ جا کے کھا رہا پی رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے اپنی، وہ جو وہ کر رہا ہے نا، الیکشن کی تیاری کر رہا ہے، لوگوں کو ووٹ مانگتا پھر رہا ہے، اس کو کیا پڑی، ٹکٹ مل گیا، ختم ہو گئی بات، جاتا ہے بڑھے۔ ایکچولی وہ صحیح کہا تھا کہ بڑھ گئے، مطلب وہ عمران خان صاحب آج فزیکلی بڑھ گئے، کیونکہ جب آپ وکیلوں پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے نا، آپ خود فائٹ کریں۔ اس نے ایک نکتہ دیا تھا نا آخر کے اندر، 342 کا جو بیان دینا تھا، اس کے اندر وکیل نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ کھویا یا نہیں کھویا۔ وہ کدھر گیا سیف فرج، آپ کے پاس کاپی تھی۔ آپ اگر ٹیکنیکل بات کرتے نا، آپ اس کو پہلے تیاری کرتے کہ کس بات پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایکچولی تو آپ نے خود اعتراف کر لیا تھا نا، ٹی وی پر بھی اعتراف کر لیا تھا کہ میرے پاس تھا اور وہ کھو گیا تھا، تو اس کے بعد کیا واقع بند کر لیتے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سارے لوگ اس طرح بیوقوف آپ کی طرح ہوں گے بیوقوف؟ نہیں سر جی، آپ بادشاہ نہیں تھے، ایک معمولی آپ کو آئی ایس آئی نے بنایا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں پاکستانی عوام کے لیے، کہ ان غریب ملکوں کے اندر جہاں پہ ڈیموکریسی چل نہیں سکتی لیکن کوشش کرتے ہیں انسان کے بچے بننے کے لیے، تو ڈیموکریسی کو ہیلپ جو کرتے ہیں نا، وہ اسٹیبلشمنٹ جو کراتی ہے نا وہی کرتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا جمہوری، جو سو کارڈ جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، یہ تو صرف ان کے مطلب ان کے اشاروں پہ چلتی ہیں کہ سر جی ہمیں چانس دے دو، کوئی اچھی پوسٹ ہے تو وہ کہے گا، اے کہے گا کہ مجھے دے دو، بی کہے گا مجھے دے دو، سی، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر کہ وہ کس کو چنتے ہیں۔ تو وہ ٹرائی کرتے ہیں، پہلے نواز شریف صاحب کو دیا تھا، نواز شریف ان کے معیار پہ پورے نہیں اترے، انہوں نے دوسروں کو دے دیا، اس کو دے دیا عمران خان کو۔ عمران خان صاحب سمجھے چوڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں میں ہی سب سے بڑا قابل آدمی ہوں، کیونکہ میں نے ورلڈ کپ بھی جتایا تھا، حالانکہ وہ میاداد کا کام تھا سارا، ویسے تو اللہ کا تھا لیکن میاداد نے جتایا تھا اس کو۔ لیکن میاداد کی ایسی عادت نہیں ہے کہ دوسروں کے جو وہ اپنے سر لے لے، کریڈٹ لے لے، اس کو عادت نہیں اس قسم کی، سادہ سا بچہ ہے، تو بچہ تو نہیں، خیر میرے جتنا ہی ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ شارپ آدمی ہے یہ۔ تو اس کو وزارت مل گئی، خوش آمد کر کے، پالش کر کے، یہ سمبولک ہی کہلاتے ہیں نا، پالش وغیرہ کیا سمبولک ہوتے ہیں، جا کے روز جا کے سر جی تسی حکم تو کرو، اسی تارے ڈالے ویسے یہ کر دیں گے، اسی یہ کر دیں گے۔ اب جو اس کی دشمن کا پتہ مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ اس کا دشمن وہ فیض صاحب بھی ہیں، جنرل فیض صاحب بھی ان کے دشمن ہیں، باجوہ بھی ان کے دشمن ہیں، اور جو کرنٹ چیف صاحب ہیں حافظ صاحب وہ بھی دشمن ہیں، اور انجم صاحب ہیں جو وہ بھی دشمن ہے۔ ایسی سمجھ نہیں آتا ہے کون اصل دشمن کون ہے۔ امریکہ بھی دشمن ہے، وہ جو لو ہے وہ بھی دشمن ہے، حالانکہ اس کے جو
ایمبیسڈر جو تھے نا وہاں کے، انہوں نے کلیئر کٹ بیان دے دیا کہ بھائی یہ تو سمپل سا وہ تھا سائفر، جب تم اچھالو گے نا کیس کو تو گلے تمہارے آئے گا خود، بیوقوفوں کی طرح تم فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے اندر بیس نہیں ہوتی نا، جو کیس کمزور ہوتے ہیں نا، اگر آپ چپ ہو جاتے نا تو کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھا سائفر؟ یہ تو شکر کرو، سچی بتا رہا ہوں، کل سنا میں نے کہ پی ٹی آئی والے مٹھائی میں بانٹ رہے ہیں، وہ اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ شکر ہے ہمارے لیڈر کو پھانسی نہیں ہوئی. اور واقعی اگر پھانسی ہو جاتی نا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس معاشرے کے اندر. تو اللہ کا ابھی بھی شکر ادا کرو، لیکن یہ ہے کہ آپ شکر ادا نہیں کریں گے آپ پھر رگڑ جائیں گے، اس لیے کہ آپ ابھی دوسرے کیسز کے اندر ابھی 5 کیسز ہیں. جتنی عقل ہے نا آپ کے اندر وہ ایک بچے کے اندر بھی زیادہ ہو گیا آپ سے. میرا آج دوست ایک ٹورنٹو کے اندر ہے، اس سے میری بہت بحث ہوئی اور وہ گالیوں پہ اتر آیا، تو مجھے اتنا سخت غصہ آیا کہ بھائی تیرا کوئی پرسنل تو فرینڈ نہیں ہے عمران خان؟ بھائی تو بحث کرتے ہی ہم دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے، ہم بحث تو کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ہم بحث تو کر رہے ہیں نا. تو اس کے اندر برا مان رہا تھا کہ یہ اس کو خامخواہ پھنسا لیا. نہیں خامخواہ نہیں پھنسایا، وہ خود پھنس گیا جال میں، خود ہی آ گیا نا. اب جب خود آ جائے گا تو پھر دوسرے کیا کر سکتے ہیں. اگر یہ چاہتا، یقین مانیے اس کے سب سے پہلے حافظ صاحب نے کہا سب سے بہترین موقع اس کا یہ آیا تھا کہ جب اپوزیشن میں بھی بیٹھ گیا تھا تو کیا ہو گیا، لوگ تو بیٹھتے ہی ہیں، نواز شریف صاحب بیٹھے، زرداری بیٹھا، بے نظیر بیٹھی، سب بیٹھے. اس کے اندر تو ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے نا وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹھے. آپ یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہی رہیں گے برصدر. 170 آدمی کے پاس تھے، آپ صرف ایم کیو کو نہیں بنا سکے. حالانکہ ایم کیو ایم سب سے آسان ہے بکنا، اس کے ریٹ سب سے کم ہے مارکیٹ کے اندر. یقین مانا آپ ان کو ایک چھوٹے سے جوتے کے گفٹ بھی دے دیتے نا تو وہ بک جاتے اس پر بھی. آپ پتہ نہیں کس طریقے سے رہے، آپ مست ہو گئے. آپ روزانہ آپ کو ہیلی کاپٹر ملتا تھا لاہور سے، شرم نہیں آتی کہ لاہور سے. اور ابھی تو یہ بھی کیس بنے گا آپ کے اوپر کہ 1 ارب جو روپیہ آپ نے عوام کا ضائع کیا، میں آ کے کروں گا، فائل کروں گا. آج کل تو انہوں نے چیف قائد صاحب نے کر دیا نا کہ ہر آدمی کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ بھائی 1 ارب جو آپ نے کیوں نہیں وہاں گئے، جب وزیر اعظم وہاں ہاؤس تھا تو آپ وہاں کیوں نہیں گئے، وہاں کیوں نہیں بیٹھے. آپ جو ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے اننیسیسریلی کہ مجھے خطرہ ہے جان کا. جان کا تو سب کو خطرہ ہے، سب سے بڑا رسک زندگی کا ہے، آپ کو پتہ ہے ہر انسان کا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہوگا. تو آپ نے عوام کا 1 ارب روپیہ ضائع کر دیا اور 3 سگنیچر کر کے کہ میں بسکٹ کسی کو نہیں کھلاؤں گا اور خود شراب پی لوں گا اور خود نشہ کر لوں گا، سب کچھ خود کر لوں گا. بھائی دوسرے بھی انسان ہیں یار. اب دوسرا جو مرحلہ آ رہا ہے آپ کا توشخانہ کا آ رہا ہے، اس کے اندر بھی بالکل کلیئر کیس ہے. آپ نے گھڑی بیچی ہے، کلیئر آپ کو سب نے منع کیا گھڑی نہ بیچو، لیکن آپ نے بیگم کے اشاروں پہ چلے آپ، تو وہ اب بیچا، آپ کو بھگتنا پڑے گا. اب آپ کی بیگم بھی جائیں گی جیل کے اندر اور آپ کو اندازہ ہوا کہ عورتوں کے ساتھ سپاہی پولیس والے کیا سلوک کرتے ہیں. میں اچھی بات نہیں کہہ رہا، لیکن تھوڑا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کا دماغ کے اندر کلک کرے کہ جو غریب بچے عورتیں ہوتی ہیں جو بھاگ جاتی ہیں لڑکیاں، ان کے ساتھ پولیس والے کیا سلوک کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے بچے تک ہوتے ہیں وہاں پر جن کو نام دیا جاتا ہے مصنوعی طریقے سے. اب آپ کے ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا ہو وہاں پہ یا بیٹی ہو اور ایک اور ہو جائے وہاں پہ، نام آپ کا ہی ہوگا وہ. اللہ معاف کرے، میں کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن اب طنز کر رہا ہوں کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے مصیبتیں کم ہوں. ہر انسان کی مصیبت، ہمارے بھی اللہ تعالیٰ بھائی بڑا، میں کوئی خدا نہ کرے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کہنا مقصد ہے آپ کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے کہ یار پبلک کی کیا پرابلمس ہیں. آپ کا منشور دیکھنا اعلان ہوا، منشور کے اندر بھی ہم جب الیکشن وہ جیتیں گے تو ہم یہ کریں گے، وہ مطلب کس طرح 4 سال کے لیے لیں گے اقتدار اور 5 سال کے. آپ یہ سوچیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آپ عوام کے لیے بتائیں منشور میں کیا کر رہے ہیں. آپ گھر دے رہے ہیں، آپ کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہیں. منشور تو وہ ہوتا ہے نا عوام کا، جیسے بھٹو صاحب نے دیا تھا، پوری انہوں نے پلانس بتائے تھے کہ تعلیم کا پلان الگ ہوگا، اس کا کیا انہوں نے، لیکن ظاہر حالات اتنے خراب ہے قائد اعظم نے نہیں کر سکے. بھٹو تو پھر بھی بات کی بات ہے، قائد اعظم جنہوں نے بنایا پاکستان وہ نہیں کر سکے، ان کی صحت جواب دے گئے، وہ مر گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب معاشرہ بہت خراب ہوتا ہے نا تو انقلاب سلو انقلاب آتا ہے، جلدی نہیں آتا. آپ کو قابل نہیں ہے، آپ مناظرہ میرے ساتھ کر لیں، چلو چھوڑیں ان کو، دوسروں کو میرے ساتھ کر لیں، آپ اس کو تو چھوڑیں. آپ بیٹھ جاتے ہیں تعلیمی لحاظ سے بھی کر لیتے ہیں، بولنے کے اس سے بھی بول لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کون طاقتور ہے. میں اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کر رہا، لیکن عقل بھی ہونی چاہیے انسان کے اندر. میں کوئی بہت زیادہ عقل مند نہیں ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے بھی کیسز ہیں نا ان کے خود انہوں نے آپ بیل مجھے مار. اب جو انہوں نے کہا کہ اس نے چرا لیا، اے ڈی سی نے جنرل جو باجوہ کے کہنے پر چوری کر لیا.
اب یہ تو کہے کہ آپ خود پھنس گئے. آپ کے پاس یہ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ پہلے یہ مجھے بتا دیں کہ کس اے ڈی سی نے, آپ نام بتائیں ڈی سی کا, نمبر ہے پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے, سائفر تو ایک عام سی بات ہے, چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی کورٹ والا بھی جج, میں ججوں پہ خدا نہ کرے کچھ نہیں کرا, اگر وہ سوچیں کہ یہ تو لیٹرس ہیں نا, یہ تو معمولی لیٹر, ایک اسپیسیفک لیٹر کیوں وہ نکالے گا اس کے اندر سے, آرکائیو سے کیوں نکالے گا؟ مجھے بتائے نا, اے ڈی سی کیوں نکالے گا, مجھے یہ تو بتائے. یہ تو عام سے لیٹر ہے نا, اور اس پہ جو ایمبیسڈر اس نے کہہ بھی دیا کہ بھائی اس کے اندر کوئی بات نہیں تھی, کوئی بھی سازش نہیں تھی, یہ جسٹ ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک حصہ تھا. آپ بیوقوفی کے اندر چلے گئے رشیا, آپ کو یہ ذہن میں ہے کہ میں کیونکہ رشیا گیا تو انہوں نے جو شکایت کر دی باجوہ نے امریکہ سے کہ یار یہ گیا تھا, یہ امریکہ ناراض ہو گیا کہ کیوں بھیجا اس کو امریکہ سے, اس سے روس سے کیوں دوستی کر رہے ہو, ہم سے دوستی کرو. بھائی یہ تو آپ کا, آپ پرائم منسٹر تھے, آپ کی خود سوچ تھی, آپ تو بچوں کی طرح پوچھ رہے ہیں ہر چیز. باجوہ مجھے یہ بتا دینا میں جاؤں نہیں جاؤں, تو وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی جاؤ, تم تو پرائم منسٹر ہو, تم جاؤ نا خود ہی, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. کانسیکوینسز تو آپ فیس کریں. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں سستا تیل لینے کے لیے گیا تھا. کنونسنگ پاور آپ کے پاس نہیں ہے, آپ خاموش رہتے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس کنونسنگ پاور, آپ سوچتے رہتے ہیں لڑکیوں کے متعلق, اس طرح میں آج رات کو اس طرح کروں گا, ایکس کس طرح ہوگا, وائی کس طرح ہوگا, زیڈ کس طرح ہوگا. یہ کہانی آپ کے ہر وقت ذہن کے اندر گونجتی رہتی ہیں. سیکس بھی امپورٹنٹ ہے, مگر اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ سوار ہو چکی ہے سیکس. اور اخلاقیات وغیرہ سارا کچھ آپ نے جو پاکستان کا سوشل نظام ہے نا, ایتھیکل نظام, تباہ برباد کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں جو بچے کر رہے ہیں نا حرکتیں, اب دیکھ لیجئے یہی ہوتا ہے. اب جو یہ کون آئے گا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ مجھے بتائیں, آج کوئی مظاہرے ہوئے, آپ کی سزا ہوئی 10 سال کی, کوئی آیا؟ اب آپ 10 سال کاٹیں گے آرام سے, اور پھر سیدھے بابو بن کے نکلیں گے, اور سر پہ ٹوپی ہوگی, پاؤں میں وہ ہوگی پشاوری چپل ہوگی, اور داڑھی ہوگی آپ کی, اور سیدھے آپ مسجد جائیں گے کہ میں تو بہت نیک ہوں بس. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دے لمبی, کیونکہ ظاہر ہے کہ بھائی اب بھگتنا بھی بہت کچھ ہے. ابھی آپ نے تو بہت کچھ برباد کیا نا. اگر فزیکلی دیکھیں تو نہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے, نہ حکومت کی غلطی ہے, یہ صرف آپ کی غلطی ہے. اور جماعت کی بھی غلطی بھی نہیں ہے, وہ بھی نکل گئے, عمر بھی نکل گیا, حضرت عمر اور وہ جناب علی, حضرت عمر نہیں, اسد عمر, سوری, اسد عمر بھی نکل گیا, اور شیخ رشید بھی نکل گیا کھا پی کے. کوئی آپ کے لیے نہیں آیا, کوئی بھی آئے گا ہی نہیں نا. آپ کا کام آتا ہے کام. اگر آپ نے کوئی فلو نہیں دیا نا کام کے اندر, تو کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. اگر انگلی اٹھائے گا تو پھر آپ فائٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر سائفر کا آپ, ایک تو آپ کے ہاتھ میں تھا, آپ کہہ دیتے کہ آپ ٹیکنیکلی آپ نہ اٹھاتے تو مسئلہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, زیرو تھا. اسی طریقے سے جیسے گھڑی کا تھا, گھڑی کا آپ, میں اتنی دفعہ کہا, میں نے کہا یار آپ اس کے پیسے جمع کرا دیں جو بھی ہیں, تو وہ آپ کی اسٹرینتھ, جو اس کی سیویرٹی ہے نا, وہ کم ہو جاتی ہے. کہ بھائی یار اس نے بندہ نے, بھائی غلطی تو ہر ایک کر سکتا ہے نا. پھر آپ ایکسکیوز بھی کر سکتے ہیں. پھر جج دوسرا ویو لیتے ہیں کہ یار اس نے جمع بھی کرا دیے پیسے, چلو ارب کی جگہ کروڑ دے دیے, چلو ختم ہو گیا کاس. لیکن آپ لے بھی نہیں سکتے تھے, آپ نے سب جگہ تو بگاڑ رکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ بھگتیں گے آپ, اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. ابھی 10 سال کی قید ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کوئی 5 سال رہ جائے گی, آدھی ہو جائے گی, نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو اور جو وہ ہے نا کیسز, ان کی ایڈ ہو جاتی ہے, ایڈ اپ ہو جاتی ہے. جیسے اب تو شخا نے 5 سال ملی تو 15 سال ہو گئی, اس کے اندر فلانے میں اتنی سال ملی, وہ بھی ایڈ ہو گئی. تو ابھی آپ کی عمر 74 سال ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سال سے بھی زیادہ عمر نکالے, تو باقی عمر آپ کی اللہ نے چاہا, 1000 دفعہ میں معافی مانگتا ہوں, اب جیل میں ہی گزرے گی, اب آپ نکل نہیں سکتے. ہاں اگر معافی مانگیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور کیونکہ اب آپ کو چانس کوئی نہیں دے گا. آپ کی یہ جو جاؤ چوہا جسے میں کہتا ہوں نا, وہ یہ سب قبضہ کر لیں گے آپ کی جماعت پہ. اب آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. یقین مانے, وہ اس کی بہن صحیح کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو ٹکٹ تو مل گئے, جیل سے باہر کہہ رہی تھی, اڈیالہ جیل سے, کہ آپ کو لوگوں کو ٹکٹ میں بھول نہیں جانا میرے بھائی کو, کہیں مقید میں رہے. اور واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی, کیوں خون کا جو رشتہ تھا بہت صحیح ہوتا ہے. اس کو پتہ تھا کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے. یار بھٹو جیسے آدمی کے لیے بھاگ گئے تھے, آپ کو پتا ہے نا. رام وغیرہ نے بعد میں ایک پارٹی بنا لی تھی, اور جنہوں نے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر دعوت کی تھی, مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ یار ابھی تو اس کے 40 دن بھی نہیں مرے ہوئے, اور آپ لوگوں نے پارٹی بنا لی. تو یہ ہماری قوم کا وہ ہے, یہ ایسی. لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو, پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ ہماری پاکستان میں, امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. انسان بیسیکلی جو خراب ہے, اس کو معاشرتی بائنڈنگ جو ہے نا, اس کو بائنڈ کرتی ہیں اور پابند کرتی ہیں. ایک تو مذہب
وہ کرتا پابند، اور دوسرا جو رولز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے وہ کرتے پابند. تو اب پاکستان میں تو رول بھی کوئی نہیں ہے، اور ریلیجن کا بھی نام ہے لیکن ریلیجن بھی عملاً تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اسی شخص کی جو بات ہو رہی تھی کہ ہاتھ میں تسبیح بھی آ گئی، صرف ٹوپی نہیں آئی. اب ٹوپی آئے گی. اب جب قید کاٹے گا نا، میں اپنے الفاظ سے معافی مانگتا ہوں، شرمندہ بھی ہوں کہ میں نے بہت کچھ کہا اس کے متعلق، لیکن میں نے صرف اس کو صحیح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اس نے جس طرح مذاق اڑایا نا کہ مدینہ کی ریاست بناؤں گا، مدینہ کی ریاست کسی باپ بھی نہیں بنا سکتا. یہ نہیں ہے کہ نہیں بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی. کیسے؟ آپ کو زمین میں بیٹھ کھانا پڑے گا. مقصد کھانے سے مراد نہیں ہے، مطلب اپنی ذات کو آپ کو وہ ہر بات میں کرتے تھے، میں لندن میں تھا، میں آکسفورڈ میں تھا. ارے بھائی اب کچھ نہیں تھے، انسان کچھ نہیں ہوتا، خدا کی قسم انسان کچھ نہیں ہے. آپ اس کو سوچ لیں. میں نے بھی اپنی عملی زندگی گزاری ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی قوت آپ کے اندر آ جاتی ہے، اور آپ کے کام صحیح ہونے شروع ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اس کی بڑی مہربانی ہے. میں عمران خان صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور قریشی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ان کے مسئلے حل ہوں. اب قریشی صاحب آپ دیکھ لیں، انہوں نے کبھی ایسی وہ دیکھی نہیں تھی. ان کے جو والدین تھے نا، وہ بہت بڑے ٹاؤٹ تھے انگریز کے. اور آپ کو پتہ ہے انگریز جو تھا نا، خوبصورت لڑکیوں کا عاشق تھا. تو جو خاندان میں ہوتی تھیں وہ بھیج دی جاتی تھیں. میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرل جو بڑے بڑے سردار بنے ہوئے نا، یہ سارے ایسے ہیں. آپ ان کی باتوں میں نہ جائیں. آپ ہمت کریں. آخری چانس ہے آپ کے لیے کہ ووٹ صحیح دیں. آپ چھوڑیں کہ یہ کون جماعت ہے، کیا جماعتوں کو نہ دیں، انڈیویجول کو دیں آپ جو اچھے لوگ ہیں. کیونکہ ابھی تو بہت آپ کو آئیں گے لوگ کہ بھئی ہم اچھے ہیں، ہمیں ووٹ دو، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم پہاڑوں کو کاٹ دیں گے. لیکن ایکچولی یہ جو ہیں یہ غائب ہو جائیں گے. ابھی دیکھو نظر آ رہے ہیں نا سارے. ادھر مصطفیٰ کمال نظر آ گیا، ادھر وہ شہباز شریف کا بیٹا نظر آ گیا، شہباز شریف آ گیا. میرا نام بدل دینا اگر میں نہ کام کر سکوں. بدلیں گے کیوں نہیں بدلیں گے یار؟ نام جلدی کس بات کی ہے؟ بدلیں گے نام. اچھا میں تھوڑا سا کنکلوڈ کر لوں کہ انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمیں چانس نہیں دیا اس کیس کے سیفر کیس میں. کتنا چانس دیں گے؟ 1 سال سے تو چل رہا ہے یہ. وکیلوں پہ وکیل روز